کمیونٹی کے پریزیڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے جو نئی پالیسی کی بات کر رہی تھی میڈم شگفتہ جی, تو یہ پالیسی غالباً 2 سال سے پہلے بنی ہے, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی رد عمل نہیں ہوا. تو میں کہہ رہا ہوں میں نے تو بول دیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, لیکن یہ کب ہوگا اس کا ہمیں ذرا بتا دیں. دوسرا کویشچن میں نے یہ ہے کہ 2 بار ٹرانس کمیونٹی کے لیے فنڈس مخصوص ہوا تھا, لیکن اس پہ بھی کچھ کام نہ ہو سکا, تو اس کا بھی ذرا کویشچن اس کا بھی آنسر چاہیے. اور گورنمنٹ نوکریوں پر ٹرانس کا کوٹا جو ہے وہ افتخار چودھری کے ٹائم میں مخصوص کیا تھا, جس پہ میں فرسٹ ٹرانسجنڈر ہوں خیبر پختونخوا کی, جو کہ گورنمنٹ امپلائی ہوں, اور اسی کوٹے میں 3% جو کوٹا تھا اس میں میری جاب ہو چکی تھی. تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ اور بھی کافی پڑھے لکھے مجسرہ ہیں, جس طرح نمکین جی کا مثال ہے, اور یہ کشش بیٹھی ہوئی ہیں, مس لائبہ نیاب بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کی ماشاءاللہ کافی ایجوکیشن ہے, جو کہ یہ نوکریاں جاب چاہتے ہیں گورنمنٹ کی, اور ان کے لیے کوئی کوٹا مخصوص نہیں ہے. تو ان 3 کویشچن کا اگر آنسر مجھے مل جائے. تھینک یو. 2017 میں پالیسی بنی تھی جی, وہ ضرور بنی تھی, لیکن وہ فائنل سٹیج تک پہنچتے جب ہم نے لاء ڈپارٹمنٹ تمام ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے جب یوز کے لیے لاء ڈپارٹمنٹ کو یہ پالیسی بھجوائی, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پالیسی کو لیگل کوریج دینے کے لیے پہلے تو آپ اس کو سوشل ویلفیئر کے ROVs میں اس کو ایز اے فنکشن جو ہے وہ اس میں شامل کریں. تو وہ جنوری 2019 میں یہ کیبنٹ نے اپروو کر دیا. دوسری بات یہ کہ اس میں تقریباً 13-14 آبزرویشن لاء ڈپارٹمنٹ نے اس میں لگائی تھی, جس میں ایک یہ بات تھی کہ سیکس ری اسائنمنٹ کا جو اختیار ان کو دیا گیا تھا, تو اس پہ یہ جس طرح میں نے بتایا کہ مطلب یہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تو شیئر ہوئی تھی تمام مطلب آلموسٹ جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس تھے, لیکن اس میں سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مجھے کہیں سے بھی ویوز نہیں آئے. انہوں نے پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یہ وہ تھا کہ کیا اب اس پہ ہمیں اپنے لیول پہ بات کرنی ہوگی, کیونکہ یہ جو سرجریز وغیرہ ہوتی ہیں کیا اس کے لیے کوئی فنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ, ایک سرجری پہ کافی زیادہ اماؤنٹ آتے ہیں. تو انہوں نے مختلف جو اپنے ادارے تھے ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرنے کے بعد اپنے ویوز ہمیں دے دیے. تو وہ نئی پالیسی نہیں, پھر ہم لوگوں نے دوسری بات یہ اس میں مختلف آبزرویشنز تھی جن کو ریموو کر کے ہم لوگوں نے پنجاب کی پالیسی, میڈم رخشندہ کو پتہ ہے پنجاب کی جو پالیسی تھی وہ بھی فلٹر ڈاکومنٹ ایک طرح سے, پھر وہ دوبارہ ہم نے لاء ڈپارٹمنٹ کو بھجوائی. تو نے کہا کہ یہ تو ایک ریسرچ ورک ہمیں لگ رہا ہے, اس میں دوبارہ آبزرویشنز آئیں. تھرڈ ٹائم ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرس کو جو جتنی بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, الیکشن کمیشن سے ابھی ہمیں ریسنٹلی بلکہ انہوں نے اپریشیٹ بھی کی ہے وہ پالیسی, بہت سمپل سی پالیسی ہے جو تمام مطلب ان کے اکنامک امپاورمنٹ, سوشل امپاورمنٹ اور لیگل امپاورمنٹ, پولیٹیکل امپاورمنٹ کی یہ بات کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نیئر فیوچر میں ہم ڈپارٹمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. سیکنڈلی آپ نے کہا کہ ہمارے لیے فنڈ مختص کیا گیا تھا, میڈم عائشہ کو پتہ ہے یہ CM کے چیئرمین شپ پہ یا آئی ڈونٹ نو, مطلب انہی کے ڈائریکٹرز پہ ایک کمیٹی نوٹیفائی ہوئی تھی, اور آئی تھنک سرکیلا جو تھے وہ اس میں چیئرمین تھے. وہ کمیٹی جب بنی تو ٹرانسجینڈر کے ریپرزینٹیوز آئے, 50 ملین کا فنڈ تھا جو ADP اسکیم ان کے لیے ہم لوگوں نے وہ کیا, اس میں ہم ان کو مطلب شیلٹر بھی دیں گے, ہاسٹل اکاموڈیشن بھی دیں گے آپ کو, پلس اس کے ساتھ ہم آپ کو اسکل بھی دیں گے. آپ میرے خیال میں آپ بھی اس میٹنگ میں شامل تھی, وہ میٹنگ ڈاکومنٹڈ ہو, اس میں منٹس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. فرزانہ بھی تھی اور باقی ریپرزینٹیوز بھی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے تھے. تو انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ اسکل آلریڈی ہم لوگ اسکلڈ ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہمیں انڈومنٹ فنڈ دو. پھر انڈومنٹ فنڈ میں ہم نے باقاعدہ طور پہ CS کے ساتھ, CM کے ساتھ اور اسپیکر صاحب کے ساتھ, ان سب کے ساتھ میٹنگز کر کے, ہماری میڈم اس وقت فریحہ پال تھی, سیکرٹری تھی, انہوں نے کنسلٹیشن کر کے کہا کہ ہم اس طرح مطلب ہاتھ میں ان کو پیسے نہیں دے سکتے, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم مطلب جو ڈیزرونگ ٹرانسجینڈر ہیں یا جو اولڈ ایج ٹرانسجینڈر ہیں ان کو ہم سینئر سٹیزن کی طرح اسٹائپنڈ پلس ان کے ساتھ جو فوڈ آئٹمس ہیں وہ, اور جو اسکل ٹرانسجینڈر ہیں ان کو ہم مطلب انٹرسٹ فری لون دے دیں تاکہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کڑے سے. لہٰذا انڈومنٹ فنڈ بل آیا, ٹھیک ہے, اور وہ ہم لوگوں نے بھی لاء ڈپارٹمنٹ میں بھجوایا تھا بیٹھنے کے لیے. اور الحمدللہ جب لاسٹ ٹائم 3 دن پہلے جب کنسرن آفیسر تھی ان سے میری بات ہوئی, انشاءاللہ یہ واپس ہو کے مطلب ہماری طرف سے اپروو ہو کے آ گیا. جب بھی کبھی کوئی پالیسی یا کوئی لیجسلیشن اس میں بہت بڑا ایشو آتا ہے جب آپ کے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہوتا,
وہ بھی امپلیمنٹیشن کے نہ ہونے کی ایک وجہ ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں جس طرح ہمارا ڈسیبل کا ایکٹ وہ پینڈنگ اس لیے ہے کیونکہ ڈسیبل کی ڈیفینیشن میں بہت پرابلم آ رہی ہے کہ جو بندہ جس کی چھوٹی انگلی کٹ گئی ہے اس نے بھی اپنے آپ کو ڈسیبل لکھ دیا ہے, اور جس کی ٹانگ پیدائشی نہیں ہے اس کو بھی ڈسیبل لکھا ہوا ہے. تو وہ جو چھوٹی انگلی نہیں ہے وہ اگر کوٹا کی سیٹ پہ چلا جاتا ہے تو یہ تو ایکچولی جس کی جو ڈسیبل ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو یہ جو چیزیں میں بعض اوقات ڈیلے ہو جاتی ہیں اس کی کچھ وجوہات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہوتا, یا پھر وہ رجسٹریشن اس طریقے سے لوگوں کی نہیں ہو رہی ہوتی جس طریقے سے ہونے چاہیے. اب اگر آپ لوگوں میں دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کا ایڈوانٹیج بھی لیں گے, وہ ہوں گے نارمل لیکن وہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں بینیفٹس لینے کے لیے ڈال دیں گے. تو وہ ان چیزوں کو فلٹر کرنے میں اور ان چیزوں کے پھر وہ جو مس یوز ہوتا ہے اس کو اوائڈ کرنے میں چیزیں ذرا کھینچ جاتی ہیں. تو آپ لوگ پلیز میک شیور کہ اپنے ایک تو رجسٹریشن ضرور کروائیں, دوسرا نادرا کا جو ہے کیونکہ جو بھی وہ ڈویژن ہوگا وہ آٹومیٹکلی اس میں سے آپ کا کوئی حق نہیں لے سکتا ہے. جو آپ کے والد کا صاحب کا نام ہے وہ آٹومیٹکلی ڈویژن میں آئے گا چاہے کچھ بھی ہو, لیکن آپ کلیم کریں. جب تک آپ اپنا حق مانگیں گے نہیں تو آپ کا کوئی آپ کے گھر پہ آ کے آپ کو نہیں دے گا. یو ہیو ٹو جلد پوری ہو جائے گی کیونکہ ہمارا ایڈ آنے والا ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں گے. دوسرا میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں کیونکہ میں نے جتنے لوگوں کو خاص طور پہ میں نے نان مسلم پاکستانیز کو اس سلسلے میں ہیلپ آؤٹ کیا کیونکہ ایجوکیشن میں وہ کافی اپلائی کرتے ہیں, اور بنو میں ہائی کورٹ میں ہم نے کیس بھی فائل کیا. تو آپ نہ صرف معلومات کو اکٹھا کریں بلکہ ساتھ میں ان کو وہ بھی کریں, شیئر بھی کریں باقی لوگوں کے ساتھ. اور پھر تیسرا جو اس کے اندر آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ جیسے ابھی ہم 1 دسمبر سے ہمارے یہاں پہ ویمن لائرز جو ہیں فل فلیج اویلیبل ہوں گی. ابھی ہم ہائرنگ کے پروسیس میں ہیں. 4 ویمن لائرز کی سروس ہم نے لی ہے کہ اومبڈس پرسن کے آفس میں اگر کوئی آئے تو وہ صرف ہراسمنٹ اور پراپرٹی سے نہیں ہوگا, کیونکہ ہم ابھی بھی جو کیسز ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتے تو ہم ان کو یہ کہہ کے واپس نہیں کرتے کہ آپ چلے جائیں, یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے. ہمارا ایک بڑا اسٹرانگ ریفرل میکینزم ہے جس کے تحت ہم اس کو ریفر کرتے ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسے جو آپ کے پاس تیسری آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں پر بھی آپ کو لگے کہ آپ کا کوٹا موجود ہے اور آپ کو جاب نہیں دی گئی تو آپ کے پاس آپ جو ہے ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے میں آپ کو 100% فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ آ کے بتا دیں. تو یہ جو کام ویسے نہیں ہونا وہ آپ کا جو ہے, اور ہم نے یہ اشوک کمار کے کیس میں بنو میں اور پھر اس کے بعد جو 5 یہاں پہ ڈائریکٹریٹ جنرل آف ہیومن رائٹس سے شاید کوئی بیٹھا ہو تو وہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے ٹرانس کو وہاں بھیجا, میں نے ان نان مسلمس کو بھیجا, تو جو 5 تھے جن میں سے 3 ایلیجیبل تھے ان تینوں کو جاب پہ اپوائنٹ کیا گیا کیونکہ ان کا کوٹا وائلیٹ ہوا تھا. تو ایک تو یہ کہ ریفرل سسٹم کو یوٹیلائز کریں, جو آپ کے اسٹیٹ کے جو ٹیتھ ہیں ان کو استعمال کریں. یعنی آپ ریٹ کی آپشن ہے آپ کے پاس, RTI کی آپشن ہے آپ کے پاس. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی معلومات بھی لیں, شیئر بھی کریں اور استعمال بھی کریں. اور جتنے بھی آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا نتیش صاحب دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن کا, ان کا اسپیشل تھینک یو سو مچ کہ ان لوگوں نے اتنی اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا, سپورٹ کیا, اور اس لاک ڈاؤن کے ٹائم میں بہت اچھے طریقے سے ہمارے جدھر علاقے ہیں سوابی, میدان, چارسدہ, پشاور, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کترینہ کی بھی بہت شکر گزار ہیں جو کہ وہ بھی ہماری کمیونٹی کے لیے ایک اچھا اسٹیپ اٹھایا ہوا تھا انہوں نے, اور وہ اچھا کام کر رہی ہیں. تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ ان سب کو جگہ جگہ پہ جا کے ان کو ڈسٹریبیوشن ہوا, جو کہ سینیٹائزر تھے, ماسک تھے, جو کہ ہمارے پاس بہت ضرورت ہے ان چیزوں کی, اور ان کو ابھی ان چیزوں سے پتہ بھی چل رہا ہے کہ ہمیں صفائی کا بہت خاص خیال رکھنا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے
ڈیٹول کی جو صابن ہے اس کے ایک پورا کٹ بنا کے اس میں سینیٹائزر ماسک، وہ لوگ تو سینیٹائزر کو بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر ان پہ جو ہے ان لوگوں کا اویئرنیس دینا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو یہ ہمیں یہ ان لوگوں کا واحد یہ ادارہ ہے، یہ آرگنائزیشن ہے کہ ان کی طرف سے ہمیں یہ اویئرنیس ملا اور ہماری جگہ پہ آ کے ہمیں جو ہمارے سیشن ہو چکے ہیں وہ بہت اچھے لگے ہیں. ان کے پکچر بھی آپ سب لوگوں نے دیکھ لیے ہیں. اور ہمارے یہاں پر جتنے بھی گیسٹ آئے ہوئے ہیں ہمیں 2-3 سوال ان سے کرنے ہیں، تو پلیز اگر وہ مائک لے اور اپنے ہمارے سوال کے جواب دے دے تو اچھا ہوگا. سب سے پہلے حکومت اور حکومتی اداروں کو ٹرانس کمیونٹی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ میرے نزدیک تو کسی کی بھی سیکشول پریفرنس، ریلیجیس پریفرنس یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. تو اگر وہ آتے ہیں ہمارے پاس تو ہمیں ایکوالٹی، وہ ہمارے لیے ایکول سٹیزن ہے اور جو ایک ایکول سٹیزن کا رائٹ ہے. ہاں ان کے لیے ذرا تھوڑا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو لوگ مارجنلائز ہوتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو ہمیشہ ایک افرمیٹیو ایکشن کرنا چاہیے یا افرمیٹیو آپ کا ایک بیہیویئر ہونا چاہیے کہ جس کے تحت آپ ان کو تھوڑا ایکسٹرا فیسیلیٹیٹ کر دیں. تھینک یو میم. اچھا دوسرا سوال میرا ہے کہ پجسرا جب جاتے ہیں تو پجسرا کو گورنمنٹ ادارے جو ہوتے ہیں یا آرگنائزیشن ہوتے ہیں تو ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے ان کے ساتھ؟ گورنمنٹ آفیسر میں تو یہی جواب دوں گا کہ ہمارے پاس جو بھی کیسز آئے یا واک ان آئے یا ٹیلی فونیکلی آئے، جس طرح بھی آئے ہمارے پاس رپورٹ ہوئے خواجہ سرا کے کیسز، یا اگر انہوں نے مسئلے ہم سے شیئر کیے ہیں تو ہم اس کو ایک عام سٹیزن آف دا کنٹری یا جو ایک عام انسان جس طرح ہم باقی شہریوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح ہی ہم ان کو ایکویلٹی، جس طرح میڈم نے بات کی اسی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اور انہی سے ہم سے ہماری بھی یہ توقعات ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے ایشوز کو سیریسلی لے اور ہمارے ساتھ تعاون کریں.